اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ رہے آج بحث ہے عامل۔ عامل کسے کہتے ہیں، معمول کسے؟ عامل وہ ہے جو عمل کرتا ہے، معمول وہ ہے کہ جس پر عمل کیا جاتا ہے۔ کہہ رہے عامل کی دو قسمیں ہیں۔ عامل وہ ہے جو کسی کلمے پر حالت اعرابی کا تقاضا کرے۔ عامل اسی کہتے ہیں کہ جو آئے تو فتحہ کرتے، ضمہ کرتے، کسرہ کرتے یا اس کو ساکن کرتے ہیں، یعنی عامل کے آنے سے کلمے میں تبدیلی واقع ہو جائے۔ عامل کی دو قسمیں ہیں، عامل لفظی ہوگا یا عامل معنوی ہوگا، یعنی لفظاً عمل کرے گا یا معنواً، جیسے معنوی۔ عامل لفظی وہ عامل ہے جو لفظوں میں موجود ہو، عامل معنوی وہ عامل ہے جو لفظوں میں موجود نہ ہو۔ اب کہہ رہے ہیں عامل لفظی کی تین قسمیں ہیں، حروف ہوگا، افعال ہوگا اور اسماء۔ یعنی عامل لفظی کتنے ہیں؟ تین طرح سے ہیں۔ حروف خود عامل واقع ہوگا، افعال عامل واقع ہوں گے اور اسماء، یہ تین طرح کے عامل لفظی واقع ہوں گے۔ فصل اول یعنی پہلا باب کیا ہے؟ حروف عاملہ کے بیان میں، یعنی آج سے بحث ہوگی وہ حروف جو عاملہ ہوتے ہیں، یعنی حروف عامل۔ جو حروف عمل دیتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں، دوسری قسم ہے وہ حروف جو فعل میں عمل کرتے ہیں۔ یعنی حروف دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک اسم میں عمل کرتے ہیں اور ایک فعل پر عمل کرتے ہیں۔ وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں، وہ حروف جو اسم پر عمل کرتے ہیں اس کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ حروف جارہ۔ حروف جارہ وہ حروف جو اسم کو جر دے دیتے ہیں۔ دوسری حروف مشبہ بالفعل۔ تیسری کیا ہے قسم؟ ما ولا المشبہتان بلیسا۔ چوتھی قسم لا نفی جنس، اور پانچویں قسم حروف ندا۔ یہ تمام کے تمام حروف کیا ہیں؟ اسم کو، کچھ ایسے ہیں جو اسم کو جر دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اسم کو نصب دیتے ہیں، اور کچھ ایسے حروف ہیں جو اسم کو رفع دیتے ہیں۔ یہ ہر طریقے سے حروف ہیں، یعنی کبھی ضمہ دیں گے، کبھی فتحہ، کبھی ساکین اور کبھی جر دے دیں گے۔ یہ 5 حروف ہیں، 5 طریقے سے حروف ہیں جو اسم پر عمل کرتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ حروف جارہ۔ وہ حروف ہیں جو کسی فعل یا شبہ فعل کا معنی اپنے متصل اسم تک پہنچا دیں۔ یعنی حروف جارہ کا عمل یہ ہے، یعنی یہ کام کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام یہ ہے کہ جو اس فعل یا اسم جو متصل ہوتے ہیں اس معنی کو دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک معنی کو دوسرے تک پہنچانے کا ان کا کام ہے۔ ایک معنی کو دوسرے تک پہنچانے کا کام کس کا ہے؟ حروف جارہ کا ہے۔ اور یہ حروف جارہ 17 ہیں، با، من، الی، حتی، فی، لام، ربہ، واو قسم، تاء قسم، ان، علی، کاف تشبیہ، مذ، منذ، حاشا، خلا، ادا۔ ان کو شعر میں یوں جمع کیا گیا ہے: باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منذو، مذ، خلا، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، علی، حتی، الی۔ یہ 17 حروف ہیں۔ ان کا عمل کیا ہے؟ یہ حروف اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کے آخر کو جر دے دیتے ہیں۔ اسم پر داخل ہوتے ہیں، حروف جارہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کے آخر کو جر دے دیتے ہیں۔ اب کہیں بھی اگر حروف جارہ آ جائے تو یہ سمجھ جائیے کہ وہ جس پر آیا ہے وہ اسم ہے، جس پر آیا ہے وہ اسم ہے، فعل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کہیں کہ جیسے امر باللام کہیں، جیسے لیضرب، تو یہاں پہ یہ امر کا ہے، امر باللام کیا ہے؟ لام الامر ہے۔ یہ لام جو آیا ہے یہ لام الامر ہے، یہ فعل پہ آیا ہے۔ فعل پر کبھی جو ہے حروف جارہ داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ المال لزید، جیسے المال لزید، زید کیا ہے؟ اسم ہے، مال کس کے لیے ہے؟ زید کے لیے ہے، لزید یعنی زید کے لیے۔ اب یہاں پہ لام کیا ہے؟ حرف جارہ ہے، اور زید کیا ہے؟ مجرور ہے۔ اس کو کیا کر دیا ہے؟ جر کر دیا ہے، مجرور کر دیا ہے۔ ٹھیک، اس کا کیا ہے؟ حروف جارہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کے آخری حرف کو مجرور کر دیتے ہیں۔ اب آ گیا حروف مشبہ بالفعل، یعنی ایسے حروف جو عمل میں فعل کے مشابہ ہیں، یعنی جس طرح
فعل ایسے اسم کو رفع دیتا ہے جو اس کا فاعل ہوتا ہے، اور ایسے اسم کو نصب دیتا ہے جو اس کا مفعول ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ حروف بھی ایک اسم کو رفع اور ایک اسم کو نصب دیتے ہیں۔ جس اسم کو نصب دیں گے یا جس اسم کو رفع دیں گے وہ اس کا جو ہے وہ اس کا اسم ہو جائے گا، اور جس اسم کو نصب دیں گے وہ اس کی خبر ہو جائے گی، وہ اس کی خبر ہو جائے گی۔ جیسے یہ 6 حروف ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں۔ انا کا معنی ہے یقیناً، انا کا بھی معنی ہے یقیناً، کانا کا معنی گویا کہ، لکنہ کا معنی ہے لیکن، اور لیتا کا معنی ہے کاش، لعلہ کا معنی ہے شاید۔ یہ 6 حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ یہ 6 حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم کہتے ہیں، جب داخل ہو جائیں گے تو کہیں گے انا کا مبتدا اسم ہے، ٹھیک، اور خبر کو ان کی خبر کہیں گے، جو خبر واقع ہو رہی ہے تو اب یہاں پہ انا کی خبر کہیں گے، یہ اسی سے مخصوص ہو جاتا ہے۔ یہ حروف اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، یعنی اس مبتدا کو کیا کر دیں گے، نصب دے دیتے ہیں یہ حروف، یہ 5 حروف، اور جو خبر آ رہی ہے اس کو رفع یعنی مرفوع کر دیتے ہیں۔ جیسے اِنَّ زَيْدًا قائم، اب زیدٌ قائم، اصل میں کیا تھا، زیدٌ قائم تھا، یہ مبتدا اور خبر تھے، زید کھڑا ہے۔ اب یہاں پہ جب حروف مشبہ بالفعل لے کر آئیں گے تو زیدن کو زیدن کر دیں گے، کہہ دیں گے اِنَّ زَيْدًا، اور قائمٌ رہے گا، لیکن اب جو زیدن ہے یہ اِنَّ کا اسم ہے اور خبر کیا ہے، قائمٌ ہے۔ قائمٌ کس کی خبر ہے، اِنَّ کی خبر کہیں گے اب، وغیرہ۔ اِنَّ، اَنَّا حروف تحقیق ہیں، اِنَّ اور اَنَّا کیا حروف تحقیق ہیں، ان کا معنی بے شک اور یقیناً ہے۔ جیسے اِنَّ زَيْدًا قائم، بے شک زید کھڑا ہے۔ کأنّا حرف تشبیہ ہے، اس کا معنی ہے 2 چیزوں کو ایک جیسا قرار دینا، 2 چیزوں کو ایک جیسا قرار دینا۔ کأنّا امراً اسد، گویا کہ امر کیسا ہے، گویا کہ امر شیر ہے۔ تو یہاں پہ 2 چیزوں کو تشبیہ دے دی، یعنی ایک کو امر کو کس کی تشبیہ دے دی، شیر کی تشبیہ دی تھی۔ کأنّا امراً اسد، گویا کہ امر شیر ہے۔ کہہ رہے لکنہ حرف استدراک ہے، یعنی پہلے کلام سے پیدا ہونے والی غلطی فہمی کو دور کرتا ہے۔ جیسے زید غائب، زید غائب لیکن عمراً حاضر، زید غائب ہے لیکن عمر موجود ہے۔ جو پہلے کلام سے غلطی پیدا ہوئی ہے اس غلطی کو دور کرنے کے لیے کون آتا ہے، لکنہ آتا ہے، تاکہ کہا جائے کہ جیسے ہم نے کہہ دیا کہ کوئی نہیں آیا، اب اس کا مطلب ذہن میں ایک وہ پیدا ہو گیا کہ لگتا ہے آج کوئی نہیں آیا، لیکن فوراً کہہ دیا کہ کوئی نہیں آیا لیکن ایک صاحب آئے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ذہن جو ہے متوجہ نہیں یہ غلطی پوری نہیں ہے بلکہ 1-2 آدمی آئے ہیں۔ تو کہیں جو پہلے کلام میں غلطی پیدا ہوتی ہے اس غلطی کو دور کرنے کے لیے لکنہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے لکنہ امراً حاضر، زید غائب ہے لیکن امر موجود ہے۔ لیتا یہ حرف تمنی ہے، اس کا معنی ہے کاش۔ جیسے لیتا زیدن حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا، لیتا زیدن حاضر۔ لعل یہ حرف ترجی ہے، اس کا معنی امید ہے۔ جیسے لعل زیدن غائب، امید ہے کہ زید غائب ہوگا۔ لعل کیا ہے، حروف مشبہ بالفعل ہے، زیدن یہ اس کا اسم ہے لعل کا اور یہ منصوب ہے، غائبون یہ لعل کی خبر ہے، مرفوع ہے، ٹھیک، امید ہے کہ زید غائب ہوگا۔ یہ 2 حروف تھے۔ تیسرا ہے ما ولا المشبہتان بلیسا، ما اور لا جو شباہت رکھتے ہوں کس سے، لیسا سے، یعنی لیسا سے کیا ہے، معنی میں تبدیلی۔ جو ما لیسا کا عمل تھا پہلا یہ تھا کہ لیسا جو ہے منفی کر دیتا ہے، نفی کر دیتا ہے، نہیں کر دیتا ہے۔ دوسرا معنی یہ تھا لیسا کیا کہ عمل میں کیا کرتا ہے، اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب، جیسے لیسا زید قائما، زید نہیں کھڑا ہے، ٹھیک، یعنی وہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں اور یہ لیسا والا عمل کرتے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر پر
داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ ما اور لا جو شباہت رکھتے ہیں لیسا سے، یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے ما زید قائما، ما زید قائما، زید نہیں کھڑا ہے۔ جیسے لیسا کا عمل تھا، اب یہاں پہ چاہے کہہ دیجئے لیسا زید قائما کہہ دیجئے یا ما زید قائما، دونوں کا عمل دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، اسی لیے انہوں نے شبہ۔ ما اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، لیکن لا صرف اس میں نکرہ پر داخل ہوتا ہے۔ یہ ایک فرق ہے ما اور لا میں۔ ما اور لا میں یہی فرق ہے کہ ما اس میں نکرہ چاہے اسم نکرہ ہو یا معرفہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، لیکن لا صرف اس میں نکرہ پر داخل ہوتا ہے۔ یہ اس میں فرق تھا۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ حروف کی لائے نفی جنس، جو جنس کی نفی کرتا ہے، ایسی لا جو جنس کی نفی کرتا ہے، جیسے جو اسم جنس کی صفت کی نفی کرتا ہے، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ مبتدا کو اس کا اسم اور خبر کو اس کی خبر کہتے ہیں۔ جب اس پر داخل ہو گیا مبتدا خبر پر تو وہ مبتدا اس کا اسم ہو گیا، خبر اس کی خبر ہی کہلائے گی۔ اس لا کا اسم اکثر نکرہ مضاف ہوتا ہے، اس صورت میں منصوب ہوگا، یعنی اس اسم کا، یعنی اس لا کا جو لا نفی جنس ہے، اس لا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ اکثر زیادہ تر کیا ہوگا؟ نکرہ ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے، نکرہ مضاف ہوتا ہے۔ زیادہ تر اس کا اسم لا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ نکرہ مضاف ہوتا ہے۔ جب نکرہ مضاف ہوگا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ نصب ہوگا، جیسے لا غلام رجل، غلام کیا ہے؟ اسم ہے، نکرہ ہے، مضاف ہے کس کی طرف؟ رجل کی طرف، تو اب ایسی صورت میں غلام کو نصب دیا جائے گا۔ ظریف فی الدار، یہ خبر ہو گئی، لا غلام رجل ظریف فی الدار، گھر میں مرد کا ظریف تب غلام گھر میں نہیں ہے، یعنی کوئی دوسرا ہے لیکن وہ والا غلام نہیں ہے، کوئی دوسرا غلام ہے لیکن مرد کا غلام نہیں ہے، ٹھیک، آدمی کا غلام نہیں ہے، دوسرے کا غلام ہو سکتا ہے لیکن خود آدمی کا غلام نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اگر اس لا کا اسم نکرہ مفردہ ہو، کہہ رہے ہیں اس لا کا اسم، لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو اور کیا ہو؟ مفرد یعنی واحد ہو، تو وہ فتحہ بر مبنی ہوگا، یعنی فتحہ بر مبنی ہوگا۔ کہہ رہے ہیں اگر اس اسم کا، اگر اس لا کا اسم نکرہ ہو اور کیا ہو؟ دوسری چیز واحد ہو، مفرد ہو، تو مبنی بر فتح ہوگا، جیسے لا رجل فی الدار، یہاں پہ لا ہے لا نفی جنس اور رجلہ کیا ہے؟ اسم ہے، نکرہ ہے اور کیا ہے؟ مفرد ہے، یعنی تثنیہ اور جمع نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس لا کا اسم اگر نکرہ اور مفرد ہو تو مبنی بر فتح ہوگا، جیسے لا رجل فی الدار، یہاں پہ اس کی خبر کیا ہے؟ محذوف ہے، لا رجل موجود فی الدار، یعنی گھر میں کوئی آدمی موجود نہیں ہے۔ اب کہہ رہے ہیں اور اگر لا کے بعد معرفہ آ رہا ہو تو ایک اور لا معرفہ کے ساتھ لانا ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں لیکن اگر اسی لا کے ساتھ اگر ایک اسم میں معرفہ آ رہا، نکرہ نہیں، ابھی تک نکرہ رجل نکرہ تھا یعنی کوئی آدمی معین نہیں، لیکن کہہ رہے ہیں اگر اس میں معرفہ آ رہا ہو، یعنی کسی کا نام ہو جو معرفہ ہو، اس میں معرفہ آ رہا ہو تو کہہ رہے ہیں لائے معرفہ کے ساتھ لانا ضروری ہے، یعنی ایک اور لائے معرفہ کے ساتھ لانا کیا ہو جائے گا؟ ضروری ہو جائے گا، اور یہ لا عمل نہیں کرتا، اس لا کو ملغا کہتے ہیں، اور یہ معرفہ مرفوع ہوگا ابتدا، یعنی مبتدا ہونے کی وجہ سے، جیسے لا زید عندی ولا عمر۔ اب یہاں پہ لا زید، زید کیا ہے؟ لا زید موجود عندی، اگر اصل مانیں گے، ٹھیک، لا زید، زید کیا ہے؟ اسم ہے اور معرفہ ہے، یعنی زید کا نام لے لیا گیا، یعنی معرفہ ہے کہ ایک نام ہے زید کا۔ تو کہہ رہے ہیں جب ایسی صورت میں ہوا تو کہہ رہے ہیں ایک اور لائے معرفہ کا اضافہ کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ولا امرون، ولا ہے لام ہو گیا، امرون کیا ہو گیا؟ نام ہے، نام ہے معرفہ ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ ایک لا اور کا اضافہ کر دے، لیکن یہ عمل
نہیں کرے گا، یہ ملغا از عمل ہو جائے، ملغا یعنی عمل سے خالی ہو جائے گا، یعنی عمل لا نفی جنس اب ایسی صورت میں نہیں کرے گا۔ جب اس میں معرفہ اس کے بعد آئے تو ایک لا میں معرفہ کا تکرار اور کر دیا جائے گا، تو ایسی صورت میں یہ لا ملغا از عمل ہو جائے گا، عمل نہیں کرے گا۔ اور اگر کہہ رہے ہیں جیسے نہ زید میرے پاس ہے اور نہ ہی عمر میرے پاس ہے، اس کا ترجمہ کہہ رہے ہیں اور اگر اس طریقے ہیں، اور اگر اس لا کے بعد، اور اگر اس لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو، نکرہ ہو مفرد ہو اور اس کے بعد پھر نکرہ مکررہ آ رہا ہو، تو اس کو پڑھنے کے 5 طریقے ہیں۔ دیکھیے پہلا کیا تھا، لا معرفہ ہو، یعنی لا کے بعد اس میں معرفہ ہو تو لام معرفہ کا تکرار کر دیں گے، ایک ہو گیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر لا کے بعد اس میں نکرہ ہو اور اس میں نکرہ کے بعد لام کا تکرار ہو، لام نکرہ کا کیا ہو، تکرار ہو، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے کہ اس کو پڑھنے کے 5 طریقے ہیں، یعنی 5 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، پہلی وجہ کیا ہے، دیکھیں لا حول، حول کیا ہے، یہ نکرہ ہے اور مفرد ہے، نکرہ ہے مفرد ہے، ولا قوت، اب یہاں پہ لام تکرار کر دیا ہے، لام تکرار کر دیا، نکرے کا تکرار کر دیا ہے لام کے ذریعے سے، یہ بھی قوت کیا ہے، یہ بھی نکرہ ہے، تو کریں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں حولہ کو اور قوتہ کو۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت، تنوین کے ساتھ، تنوین ضمہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، الا باللہ، لا حول ولا قوت، ایک کو فتحے کے ساتھ اور ایک کو تنوین ضمہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چوتھی قسم لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ چوتھی قسم، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ 5 طریقے سے اس لا حول ولا قوت کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں، بس پڑھنے کا طریقہ آتا ہو، سمجھ جائیں گے تو خود بخود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہدایہ میں اور اس کی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ کیسے، کہاں پہ کیا پڑھنا چاہیے، کیوں پڑھا گیا ہے، ہدایہ وغیرہ میں اور کتابوں میں۔ انہوں نے صرف آج جو ہے ذکر کر دیا ہے کہ لام کے بعد کیا ہے، لا نفی جنس کے بعد اس میں نکرہ ہو اور اس کے بعد ایک نکرے کا اور تکرار ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کی 5 وجہیں ہوتی ہیں، 5 طریقے سے اس اسم نکرہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں لاسٹ ہے، حروف کی بحث چل رہی تھی، لاسٹ ہے وہ حروف جو اسم پر داخل ہوتے ہیں، 5واں کیا ہے، حروف ندا ہے، یعنی وہ حروف جن کے ساتھ کسی کو پکار کر متوجہ کیا جائے۔ حروف ندا وہ حروف جن کے ساتھ کسی کو پکار کر متوجہ کیا جائے۔ حروف ندا کتنے ہیں، 5 ہیں، یا ہے، ایا ہے، حیا ہے، اے ہے اور حمزہ مفتوحہ ہے، جیسے یا زید وغیرہ۔ حمزہ مفتوحہ آ اور اے یہ منادہ قریب کے لیے ہیں، آ اور اے کس کے لیے ہیں، یہ منادہ قریب کے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ قریب ہو تو آ اور اے کے ذریعے سے پکارا جا سکتا ہے، اور ایا اور حیا یہ منادہ بعید کے لیے ہیں، یعنی آ اور اے کس کے لیے ہیں، اگر کوئی جس کو پکارا جا رہا ہے کسی کا نام لے کے، اگر وہ قریب بیٹھا ہے تو آ اور اے کے ذریعے سے پکارا جائے گا، ٹھیک، اور اگر کوئی دور بیٹھا ہے جس کو پکارا جا رہا ہے تو ایا اور حیا کے ذریعے سے پکارا جائے گا۔ یہ 4 حروف ہو گئے۔ یا اب کہہ رہے ہیں صرف یا بچا ہے، یہ یا قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یا اگر جس کو پکارا جا رہا ہے اگر چاہے قریب ہو یا بعید ہو، دور ہو یا نزدیک ہو، دونوں طریقے سے پکارا جا سکتا ہے یا کے ذریعے سے۔ یہ حروف منادہ مضاف کو نصب دیتے ہیں، یہ حروف منادہ مضاف کو نصب دیتے ہیں، جیسے یا عبداللہ، یہاں پہ منادہ کون ہے، عبد ہے، عبد کیا ہوا ہے، مضاف ہوا ہے کس کی طرف، اللہ کی طرف، تو یہاں پہ جو مضاف ہو اس کو یہ حروف ندا کیا دیتے ہیں، نصب دیتے ہیں، عبداللہ، اصل کیا ہے، عبداللہ ہے، اب یہاں پہ جب حرف ندا داخل کریں گے تو کہیں گے یا عبداللہ، کیوں، اس لیے کہ عبد مضاف ہوا ہے اللہ کی طرف، اور مشابہ مضاف کو بھی نصب دیتے ہیں، یعنی یا طالعاً جبلاً، اے پہاڑ پر چڑھنے والے،
کہہ رہے ہیں مشابہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ مشابہ مضاف ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کے معنی بغیر دوسرے اسم کو ملائے سمجھ نہ آئے، اور نکرے غیر معینہ کو بھی نصب دیتے ہیں۔ یعنی ایک مضاف کو، یہ ایک شبہ مضاف کو، اور دوسرے نکرے غیر معینہ کو بھی کیا کرتے ہیں؟ یہ حروف ندا کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں۔ تین چیزیں ہو گئیں۔ جیسے کوئی نابینا کسی کو ندا دے، جیسے کوئی نابینا کسی کو ندا دے، یا رجلاً خذ بیدی۔ اب یہاں پہ جو رجلاً واقع ہوا ہے یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ رجلاً کیا ہے؟ نکرہ ہے، معلوم نہیں ہے کس کو پکار رہا ہے۔ یعنی ایک نابینا شخص ہے، اندھا ہے، اب وہ کسی کو پکار رہا ہے روڈ پہ چلتے ہوئے، تو کہہ رہا اے آدمی میرے ہاتھ کو پکڑ لے۔ تو یہاں پہ رجلاً کیا ہے؟ نکرہ ہے، غیر معین، یعنی معین نہیں ہے، کسی کو بھی، کوئی بھی آدمی آ کے ہاتھ پکڑ لے۔ تو کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں نکرے غیر معینہ کو کیا دے گا؟ حرف ندا نصب دے گا، یا رجلاً خذ بیدی، اے آدمی میرا ہاتھ پکڑ لے۔ منادہ مفرد معرفہ رفع کی حالت پر مبنی ہوتا ہے، جیسے یا زیدو، یا زیدان، یا مسلمون۔ کہہ رہے ہیں منادہ مفرد معرفہ کی حالت میں کیا ہوگا؟ رفع کی حالت میں مفرد ہوگا اور معرفہ ہوگا اگر منادہ جس کو پکارا جا رہا ہے، جس کو آواز دیا جا رہا ہے، اگر وہ معرفہ ہے اور واحد ہے، معرفہ اور مفرد ہے۔ یہاں پہ ابھی بتائیں گے کہ مفرد سے مراد کیا ہے، یہاں پہ بتائیں گے کہ مفرد سے، واحد سے مراد کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں جب منادہ مفرد ہو، معرفہ ہو، تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ حالت رفع میں رہے گا، یعنی اس کے اوپر ضمہ ہوگا، جیسے یا زیدو، یا زیدان، یا مسلمون۔ اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یا زیدان یا مسلمون کیوں ہے؟ کیونکہ زیدان تثنیہ ہے، مسلمون جمع ہے۔ انہوں نے کہا کہ مفرد کیا ہو؟ ارے معرفہ ہو، منادہ مفرد ہو اور معرفہ ہو، لیکن یہاں پہ یا زیدان اور یا مسلمون آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ یہ ادھر بتا رہے ہیں کہ سوال آپ کا ہے، یا زیدان اور یا مسلمون مفرد نہیں ہے بلکہ تثنیہ اور جمع ہے۔ ٹھیک، سوال ہے کہ زیدان تثنیہ ہے اور مسلمون کیا ہے؟ جمع ہے، پھر یہ مفرد معرفہ کے اعراب میں کیسے درج ہیں؟ جواب، یہاں مفرد سے مراد یہ ہے کہ مضاف اور شبہ مضاف اور نکرے غیر معینہ نہ ہو، یعنی یہ تین چیزیں نہ ہو، مضاف نہ ہو رہا ہو اور شبہ مضاف نہ ہو اور نکرے غیر معینہ نہ ہو۔ اگر یہ تین چیزیں ہیں، یعنی مضاف ہو رہا ہے یا شبہ مضاف ہو یا نکرے غیر معینہ ہو، تو ایسی صورت میں اس منادہ کو نصب کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے یا عبداللہ، یا جو ہے یا طالعاً جبلاً، یا جو ہے نکرے غیر معینہ، یا رجلاً خذ بیدی، یہ تینوں صورتیں ہوں گی۔ لیکن اگر منادہ مفرد اور معرفہ ہے تو اس کے اوپر ضمہ آئے گا، جیسے یا زیدو وغیرہ۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی اللہ